اسلام آباد کی ضلع انتظامیہ نے فیصل مسجد میں اعتکاف کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کا کہنا ہے کہ صرف ان مساجد میں اعتکاف کی اجازت ہوگی جو کشادہ ہوں گی۔ جن مساجد میں ایس او پی کے تحت سماجی فاصلہ رکھنے کی گنجائش نہیں، وہاں اعتکاف کی اجازت نہیں ہوگی۔ يا معتكف رمضان قد خصك الرحمن، يا معتكف رمضان قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے 22ویں سبق کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رمضان المبارک کی نشانیوں اور اس کی خوبیوں میں ایک اعتکاف بھی ہے۔ اعتکاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت رہی ہے، لیکن اس سے سنت متواترہ تو ہے لیکن سنت کفایہ ہے۔ محلے میں سے کوئی فرد یا چند افراد اگر اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں تو پورے محلے کی طرف سے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کے لغوی معنی بیٹھ جانے یا رک جانے کے، ٹھہر جانے کے ہیں، اور سنت کے مطابق یہ صرف مسجد میں ہی مردوں کے لیے اعتکاف ہے۔ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، قرآن مجید نے بھی اعتکاف کے مسائل کا ذکر کیا۔ اعتکاف کے 3 قسمیں ہیں، ایک جو ہے واجب ہے، دوسرا سنت ہے، اور تیسرا نفل ہے۔ واجب جو ہے وہ نظر کسی نے مانی ہو، جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے نظر مانی تھی، وہ مسجد میں بیٹھ گئے تھے محراب کے پاس۔ اور اسی طریقے سے سنت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور ایک نفلی اعتکاف ہے کہ جب بھی مسجد میں جائیں تو نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اعتکاف میں شرط جو ہے وہ نیت ہے اور ٹھہرنا ہے، تو مسجد کے اندر ہی ٹھہرنا ہوگا، چونکہ یہ ایک وہ لمحہ ہوتا ہے، اعتکاف وہ عبادت ہے کہ جس میں ہر لمحہ، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ جو ہے وہ عبادت کا ساتھ شمار ہوتا ہے۔ معتکفین اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ کے گھر میں وہ آئے ہوئے مہمان ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تواضع مغفرت کے ذریعے اور اپنی رحمتوں کے ذریعے سے کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اعتکاف کیا رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مسلم شریف میں اس کو روایت کیا گیا ہے، جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، اور آخری مرتبہ جو ہے عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن مسلسل اعتکاف بیٹھے تھے، کیونکہ 1 سال آپ اعتکاف نہیں بیٹھ سکے تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 20 دن تک اعتکاف بیٹھے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی اس سنت کو تسلسل کے ساتھ ازواج مطہرات نے پورا کیا۔ اس سے یہ بات معلوم چلتی ہے کہ خواتین بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، لیکن خواتین کہاں بیٹھیں گی؟ آپ گھر ہی میں اعتکاف بیٹھیں گی، اور مرد حضرات کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کریں۔ جن لوگوں نے یہ فتویٰ دیا ہے یا یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ حالیہ کورونا کے دنوں میں جب اعتکاف میں پابندی ہے تو لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں، یہ بات ذہنی تو کوئی ذہن قبول نہیں کرتا، کیونکہ عقلی طور پر بھی اعتکاف حقیقی کرتینہ ہے۔ حقیقی طور پر بندہ جو ہے اس اعتکاف کی وجہ سے وہ کرنٹائن ہو جاتا ہے، اپنے گھر ایک جگہ محدود ہو جاتا ہے، اور یہ واحد طریقہ ہے کہ جس میں سوشل ڈسٹینس ہوتی ہے۔ سوشل ڈسٹینس کے لیے تو سب سے بہترین اعتکاف ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت وقت سب لوگوں سے کہتی کہ وہ کرنٹائن ہو جائیں، وہ سب کے سب کرتینہ میں چلے جائیں، وہ سب کے سب لوگ اعتکاف میں بیٹھ جائیں، اور اللہ کے حضور پیش ہو کر سب الگ الگ جو ہو کر اللہ کے سامنے معافیاں مانگے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں کنارہ کشی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے تو غار حرا میں گئے، نبوت کے بعد پھر کبھی آپ نے جو ہے گوشہ نشینی اختیار نہیں کی سوائے اعتکاف کے۔ اعتکاف اصل میں مسئلہ یہ ہے
کہ انسان پورے سال چونکہ اجتماعی طور پر رہتا ہے اور اسلام اجتماعیت ہی کا درس دیتا ہے، لیکن رب کے ساتھ تعلق یہ ایک انتہائی ضروری ہے کہ چند لمحے چند دن تو ایسے سال میں ہونے چاہیے کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کرے. اور راز و نیاز کا سب سے بہترین طریقہ کہ مسجد میں اعتکاف بیٹھ جائے بندہ. اعتکاف بیٹھنے والے جو ہے وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں خانہ خدا میں یا مسجد نبوی میں یا مساجد میں اعتکاف کو روکا جا رہا ہے. اس پر ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ یہ ہے، ہم اس بات پہ ضرور غور کریں کہ گھر میں مہمان بلانا محبت کی علامت ہوتی ہے. اللہ کے گھر میں اگر مہمان نہیں بیٹھائے جا رہے، اللہ کا کوئی ایسا نظام بن گیا ہے جس کی وجہ سے کہیں اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہیں، آئیے اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے تنہائیوں میں بھی سرن و اعلانیہ، خفیہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی اپنے رب سے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. بعید نہیں کہ اللہ رب العزت معاف کر دے. انہ هو الغفور الرحیم، وہ معاف کرنے والا بھی اور وہ رحم کرنے والا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعتکاف کو اور ان کی عبادات کو قبول بھی فرمائے اور ہمیں بھی زندگی میں ایک آدھ مرتبہ ضرور بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.